بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی المستشہدین معک۔ سید الشہداء کی غم کا پرسا امام عصر کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ درس جاری تھا، اس میں کربلا کا تمام واقعہ نگاہوں میں رکھتے ہوئے سب سے اہم درس انسانیت کا درس ہے، یعنی آج ہمارا عنوان ہے انسانیت۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے جو انسانیت سے دور تھے اور انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اور اسی لیے آخری وقت پر امام حسین نے اپنے ششماہ مجاہد کو کربلا میں لا کر پیش کیا ہے۔ یہ جناب علی اصغر کو آخری لمحے میں امام حسین کا مقتل میں لے کر آنا اور پانی کا مطالبہ کرنا، یہ در حقیقت دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دینا تھا کہ آؤ تم اب اس جگہ پر آ کر حق اور باطل کو پہچان لو، برائیوں اچھائیوں کو تم اپنی نگاہوں سے جائزہ لے لو، آؤ انسانیت اور انسانیت سے گرے ہوئے افراد کو دیکھ لو۔ یہ جناب علی اصغر کو لے کر آنے کے بہت سے وجوہات، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جن افراد نے ایک 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ کھایا، وہاں انسانیت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی در حقیقت امام حسین نے جناب علی اصغر کو لا کر یہ بتایا کہ میرا مقابلہ ان افراد سے ہے جو انسانیت سے دور ہو چکے ہیں، انسانیت سے گر چکے ہیں۔ یعنی اگر امام حسین کا مقصد ان افراد سے مقابلہ تھا جو انسانیت سے گر چکے تھے، تو آج عزاداری کا مقصد اسی انسانیت کو پروان چڑھانا ہے۔ وہ کام، وہ امور، وہ اعمال جو انسانیت کے خلاف ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ انسانیت اگر انصاف سکھاتی ہے تو عزاداری انصاف سکھا رہی ہے۔ اگر ظلم انسانیت کے خلاف ہے تو عزاداری امام حسین ظلم کے خلاف ہے۔ اگر ناانصافی انسانیت کے خلاف ہے تو عزاداری امام حسین ناانصافی کے خلاف ہے۔ اگر اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے پروان چڑھنے کے لیے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو، تو عزاداری امام حسین دنیا سے برائیوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اگر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں ہونا ضروری ہیں، تو کربلا نیکیوں اور اچھائیوں کا پیغام دیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کربلا کے قربانی کا ایک اہم مقصد کوئی خاص دین، کوئی خاص مسلک یا کوئی خاص نظریہ نہیں تھا۔ آج بعض افراد کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عزاداری کو یا کربلا کو کسی خاص مذہب کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، عزاداری یا امام حسین کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے۔ امام حسین نے خالی کوئی مذہب نہیں بچایا، بلکہ اصل امام حسین نے انسانیت کو بچایا۔ جب امام حسین نے انسانیت کو بچایا، تو آج جو بھی انسان ہے اسے کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ حسین کسی خاص مذہب کے رہنما نہیں ہیں، حسین کسی خاص فرد کے لیڈر اور آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی ہر انسان کے رہنما ہے، ہر انسان کے نمونہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے ہندو حضرات امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے سکھ اور عیسائی امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہ امام حسین کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی امام حسین خود انسانیت کو چونکہ زندہ کر کے گئے، انسانیت کو پروان چڑھا کے گئے۔ حسین ابن علی نے ظلم کے خلاف قیام کیا تھا۔ آج بھی جو بھی، ظاہر سی بات ہے ظلم انسانیت کے خلاف ہے، کوئی بھی انسان ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، لہذا جو بھی ظلم کا مخالف ہے وہ کربلا پہ آ کے سر جھکاتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج جس ہندوستان میں ہم ہیں، اگر امام حسین نے عزاداری کے ذریعے سے جو آج اہل بیت نے بنا ڈالی ہے، امام حسین نے اگر کربلا میں ظلم کا مقابلہ کیا تھا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، انسانیت کو پروان چڑھایا تھا، انسانیت کو حریت و آزادی عطا کی تھی، تو جہاں جہاں جس نے چاہا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں یا ظلم کا مقابلہ کریں یا ہم اپنے انسانی حریت و آزادی کو حاصل کریں، اس نے کربلا کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ کربلا اس کے سامنے رہی، اور اس کا ایک نمونہ اور دلیل خود ہمارا ہندوستان بھی ہے۔ ہندوستان اگر انگریزوں کے استبدادی پنجے سے آزاد ہوا ہے، تو اس کے لیے اس ملک کو آزاد کرانے والے مہاتما گاندھی نے یہ جملہ کہا تھا، آج بھی موجود ہے، آج بھی مشہور ہے،
مہاتما گاندھی مسلمان نہیں ہیں، مہاتما گاندھی شیعہ حسین نہیں ہیں، مہاتما گاندھی ایک انسان تھے۔ چونکہ ایک انسان تو انہوں نے انسانی نگاہ سے کربلا کو دیکھا تھا، اس کربلا کے انسانی درس کو انہوں نے نگاہوں میں رکھا تھا، لہٰذا ان کا یہ مشہور جملہ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے جو ہندوستان کو آزاد کرایا ہے وہ کربلا کو نگاہوں میں رکھا ہے، کربلا سے ہم نے درس لیا ہے، حسین ابن علی کی تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے۔ یعنی اگر مہاتما گاندھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر حسین ابن علی کی تاریخ کو پڑھ کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اتنا بڑا ملک ظلم استبداد کے پنجے سے کربلا کو سامنے رکھ کر آزاد ہو سکتا ہے، تو آج ہر جگہ جہاں برائیاں ہیں، ظلم ہیں، اگر وہاں پر کربلا ہو، کربلا کو آئیڈیل بنایا جائے، کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھا جائے، تو ہر جگہ سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ سے ظالمین کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور مہاتما گاندھی کا یہ جملہ دلیل تھی کہ جو بھی انصاف پسند ہوگا، جو بھی حریت پسند ہوگا، جس کے اندر انسانیت پائی جائے گی، وہ کربلا سے درس لے گا، کربلا کے مقابلے پہ نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں ظلم پایا جاتا ہوگا، جہاں خود انسان ظالم ہوگا، وہ ہرگز کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنائے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ کربلا کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں۔ کربلا ایک بہت بڑا درس ہے، کربلا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور یہاں پر جو یہ بات آئی کہ ہندوستان کی آزادی میں مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر، کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھ کر، کربلا کی شہادت کو نگاہوں میں رکھ کر، کربلا کی قربانی کو نگاہوں میں رکھ کر، امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کر کے میں نے آج ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ تو اگر ہندوستان ان تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، ہندوستان اگر آزاد باقی رہ سکتا ہے، تو پھر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے اپنے آزادی والے راستے پر جب کربلا کے درس کو نگاہوں میں رکھا جائے، کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھا جائے، کربلا سے اور نزدیک ہوا جائے۔ اور یہ در حقیقت خود کربلا سے نزدیک ہونا ہمیں آج دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں کربلا ہے وہاں انسانیت موجود ہے۔ جو لوگ کربلا سے وابستہ ہیں، جو لوگ ذکر کربلا کر، البتہ سمجھ کے، بعض لوگ جذبات میں آ کر کربلا تک آتے ہیں، لیکن جو لوگ کربلا کو سمجھ کے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی جیسے افراد نے امام حسین کا مطالعہ کیا، لہذا وہ افراد آ کر کربلا سے اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، اپنی کامیابی کا راستہ کربلا میں دیکھتے ہیں، موجود ہے ان کے لیے۔ تو گویا آج بھی اگر ہم اپنے لیے انصاف کے ساتھ کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر پڑھیں، کربلا کو دیکھیں، تو اپنے لیے بھی کامیابی کے راستے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اور ایک جملہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ اگر کربلا کے درس کو نگاہوں میں رکھ کر ہندوستان سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہندوستان سے ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہندوستان کو آزادی مل سکتی ہے، ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ انقلاب ایران کا اسلامی انقلاب جو آیا ہے، اس کے لیے خود امام خمینی کا جملہ ہے کہ ماں ہر چداری مز محرم و فرض، یعنی آج اگر ایران میں 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا ہے تو اسی کربلا کی دین ہے، انہی عزاداری کی دین، یہ خود امام خمینی کہہ رہے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر عزاداری کی وجہ سے، اگر پیغام کربلا کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے، اگر کربلا اور عزاداری کی وجہ سے ایران کو آزادی مل سکتی ہے، یعنی اتنے بڑے ملک پر اگر اس کربلا اور عزاداری کا اثر ہو سکتا ہے، تو یقیناً یہ کربلا اور عزاداری کا اثر ہمارے وجود کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر عزاداری کو سامنے رکھ کر، عزاداری کی وجہ سے، کربلا کو سامنے رکھ کر ملک سے، ایک اتنے عظیم ملک سے برائیوں کا خاتمہ اور ظلم استبداد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، تو اپنے وجود سے بھی کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر ظلم استبداد اور برائیوں، ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات، جب وجود سے برائیاں ختم ہوں گی تبھی ہم حقیقی معنی میں انسان بن سکیں گے۔ یعنی یہ اہل بیت نے اگر ہمارے لیے حکم دیا ہے، تاکیدات کی ہیں کہ ہمیں ہر حال میں عزاداری کرنا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کرونا جیسے بدترین ماحول میں بھی عزاداری امام حسین کی ہے۔ اہل بیت کی تاکید یہی تھی کہ عزاداری ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، چاہے ہمیں گھر میں بیٹھ کے عزاداری کرنا پڑے، چاہے ہمیں اکیلے امام حسین کا نام لینا پڑے، الحمدللہ ہم نے ہر حال میں عزاداری کی، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی ہم عزائے امام حسین کرتے رہیں گے۔ یعنی ہر چیز چھوٹ سکتی ہے لیکن عزاداری ہم سے نہیں چھوٹ سکتی، اور یہ عزاداری ایک بہت بڑا مشن ہے، اور سب سے بڑا مشن ہم سب کو نگاہوں میں رکھنا ہے کہ عزاداری درس انسانیت دیتی ہے، عزاداری انسان بننے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ عزاداری دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کر، جہاں پر ایک طرف حسین ابن علی ہیں اور ایک طرف یزید ہے، دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ حسین ابن علی کو نگاہوں میں رکھ کر انسانیت کا درس حاصل کر کے حسین کے راستے پر آ کر انسان بن جاؤ۔ اگر تم نے حسین ابن علی کو چھوڑ دیا، تمہارے سامنے یزید ہے، اور یزید کے راستے پر چلو گے تو ہرگز انسان نہیں بن سکتے۔ اور یہی ایک کمال کربلا کا بہت بڑا تھا
کہ کربلا سے ہٹ کر ہر جگہ فرقے ہیں، ہر جگہ مذاہب ہیں، ہر جگہ الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ مسالک ہیں، لیکن تنہا وہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں آ کر انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ یزیدیت ہے اور ایک حصہ حسینیت ہے، یعنی جہاں انسانیت ہے وہاں حسینیت ہے، اور جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں یزیدیت ہے۔ یہاں نہ تو ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کوئی بھی مذہب نہیں، نہ مسلمان ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی، ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف انسانیت نہیں ہے۔ جہاں حسینیت ہوگی، جہاں حسین ابن علی کے راستے پر چلا جا رہا ہوگا، جہاں کربلا کے اصولوں کو نگاہوں میں رکھا جا رہا ہوگا، وہ انسانیت کے راستے پر ہوگا، اور جہاں کربلا کے اصولوں کو نگاہوں میں نہ رکھا جائے گا، حسین ابن علی کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے بلکہ یزید کے راستے پر چلا جا رہا ہوگا، وہاں انسانیت نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو کربلا کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنے کو واقعی معنی میں انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور حسینیوں کے لیے خصوصی ایک دعا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو کربلا کے ایک انسانی اقدار اور انسانی اصولوں والے چہرے کو اور انسانی اصولوں والے ایک پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، عزاداری کے حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم یہ دعا کریں کہ جو بھی ہم امام حسین کے نام پر کریں، اللہ ہم سے امام حسین ہی کے صدقے میں قبول فرمائے، ہم واقعی عزادار حسین امام حسین کی نگاہ میں بن جائیں۔ ہمیں سب سے اہم ہے امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ کربلا کا غم بہت بڑا غم ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک نمونہ، آج شاید 1 منٹ زیادہ ہو جائے، آج ہمارا نمونہ جناب علی اصغر کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی، یہ در حقیقت انسان کو آج بھی رلاتی ہے، اور یہ ایسی شہادت تھی۔ کربلا میں امام حسین نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، کسی لاش کے وقت اپنوں کو یاد نہیں کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے اسی وقت یاد آتے ہیں جب بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ آپ سوچئے کربلا میں معمولی مصیبتیں امام حسین کے سامنے نہیں تھیں، لیکن کسی بھی لاش کے اٹھاتے وقت امام حسین نے اپنوں کو پیغام نہیں دیا، لیکن جس وقت 6 مہینے کے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھایا ہے، فرمایا تھا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ منظر دیکھتے کہ تمہارے مولا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا۔ اگر آخری موقع پر امام حسین نے ہم کو یاد کیا تو آئیے ہم سب بھی مل کر امام حسین کے اس پیغام کا جواب دیں کہ مولا آخری وقت میں اگر آپ نے یاد کیا ہے تو ہم بھی اس کا جواب اس انداز سے دینا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، اور تمنا یہ ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، اگر نہیں تھے تو ہم آج بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا راستہ ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ نے انسانیت کا درس دیا ہے تو ہم اس انسانی اصولوں پر چلیں گے۔ اگر آپ نے یزیدیت کا سر کچلا ہے، اگر آپ نے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے تو ہم بھی ہر دور میں یزیدیت کے مقابلے پر اور ظلم و ستم کے خاتمے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ حسین